حجام کا جھوٹ۔ صاحبان، جیسا کہ آپ کو اس نوجوان کی سرگزشت سے معلوم ہو چکا ہے، میں بغداد کا رہنے والا ہوں۔ یہ صاحب مجھے فضول گو، احمق، بیوقوف سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ جس زمانے میں میں بغداد میں رہتا تھا، اس وقت خلیفہ مسند باللہ حیات تھے۔ وہ عادل، خدا ترس اور اہل علم کے قدردان تھے۔ ایک بار مجھے بھی ان کی خدمت میں باریابی کا شرف حاصل ہوا اور مرحوم نے خوش ہو کر مجھے سامت کے قلب سے مشرف فرمایا۔ میں کس طرح ان کے دربار میں حاضر ہوا اور اس کا واقعہ آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ ایک بار خلیفہ مرحوم نے 10 آدمیوں کی گرفتاری کے احکام صادر فرمائے۔ وہ لوگ اس وقت دجلے کی سیر کو گئے ہوئے تھے۔ اتفاقاً میں بھی اس وقت دجلہ کے کنارے کھڑا تھا۔ مجھے یہ معلوم نہیں کہ ان کی گرفتاری کا حکم ہو چکا ہے۔ ان لوگوں نے کشتی کرائے پر لی اور اس میں سوار ہو گئے۔ میں نے یہ سوچ کر کہ یہ شریف آدمی آج سیر و تفریح کا لطف اٹھائیں گے اور عمدہ عمدہ کھانے لائے ہوں گے، ان کے ساتھ چلنے کی درخواست کی۔ چنانچہ انہوں نے مجھے بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا اور ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ کشتی دوسرے کنارے پر آ لگی۔ ابھی ہم کشتی سے اترنے بھی نہ پائے تھے کہ کوتوالے شہر کچھ پیادوں کو لے کر آ پہنچا اور ان سب کو گرفتار کر لیا۔ ساتھ ہی بلا قصور میں بھی پکڑا گیا، لیکن اپنی عادت کے موافق خاموش رہا۔ جب ہم خلیفہ کے دربار میں پیش کیے گئے تو اس وقت سخت غصے کی حالت میں تھے۔ انہوں نے حکم دیا کہ ان 10 آدمیوں کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ جلاد نے ان کو قتل کر دیا اور مجھے خلیفہ کے سامنے پیش کیا گیا کہ یہ 11واں آدمی بھی انہی کے ساتھ گرفتار ہوا، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ خلیفہ نے مجھ سے دریافت کیا کہ تم کون ہو اور ان لوگوں کے ساتھ کس طرح گرفتار ہوئے؟ میں نے ہاتھ باندھ کر عرض کی کہ میں ایک حجام ہوں اور قصاب بھی، نجومی ہوں، اور ان لوگوں کے ساتھ کس طرح گرفتار ہوئے؟ میں نے ہاتھ باندھ کر عرض کی کہ میں ایک حجام ہوں اور قصاب بھی اور طبیب بھی، ایک جفار بھی ہوں۔ عرض و حکمت و دانائی کی کوئی قسم ایسی نہیں کہ جو مجھے نہ آتی ہو۔ جس وقت مقتولین کشتی میں سوار ہو کر دجلہ کی سیر کو چلے، یہ سوچ کر کہ انہیں میری خدمت کی ضرورت ہو، میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا اور واپسی پر ان کے ساتھ ہی گرفتار کر لیا گیا، لیکن میں خاموش رہا، کیونکہ خاموشی میری زندگی کا زریں ترین اصول ہے، اس لیے آپ کے سامنے زندہ و سلامت موجود ہوں۔ اگر فضول گوئی اور بے ضرورت باتیں کرتا تو ممکن ہے میں بھی ان کے ساتھ قتل کر دیا جاتا۔ میرے بھائی بے شک بہت بکواس اور لغو ہیں اور وہ بدگوئی کی بدولت طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ میں آپ کو ان کا حال سناتا ہوں تاکہ میرے اصول کی صداقت پر آپ بھی واضح ہو جائے۔ اس عرصے میں خلیفہ برابر مسکراتے رہے، اس سے بیشتر کہ وہ کچھ فرماتے۔ میں نے اپنے بھائیوں کا قصہ سنانا شروع کر دیا۔ حجام کے پہلے بھائی بابک کا قصہ۔ میرا ایک بھائی جو اپنی ٹانگ اپنی حماقت سے کھو بیٹھا ہے، یہیں بغداد میں درزی کا کام کرتا ہے۔ مالک کی دکان کا گھر سامنے ہی تھا۔ اوپر کی منزل میں خود رہتا تھا اور نیچے کی منزل میں آٹے کی چکی لگا رکھی ہے۔ ایک دن مالک مکان کی بیوی اپنے دریچے میں کھڑی تھی۔ اتفاقاً میرے بھائی کی نظر اس پر پڑ گئی۔ وہ اسیر عشق ہو گیا۔ عورت نے میرے بھائی کو اپنی طرف گھورتے ہوئے دیکھا تو کھڑکی بند کر دی۔ میرا بھائی عشق میں ایسا دیوانہ ہوا کہ تمام دن دریچے کی طرف دیکھتا رہا۔ کئی روز گزر گئے لیکن اس کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ایک روز مالک مکان نے کپڑے سینے کو دیے۔ میرے بھائی نے بڑی محنت سے کپڑے سلائی کیے۔ شام کو وہی عورت پھر دریچے میں آئی اور میرے بھائی کی طرف کچھ اشارے کرتی رہی۔ پھر ان کی کنیز آئی اور کہنے لگی، تم کپڑوں کی سلائی نہ لینا، کیونکہ میری مالکہ بھی تم کو چاہنے لگی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ تمہارے اور مالک کے درمیان دوستی ہو جائے اور تم آسانی سے میرے مکان میں آ سکو۔
میرا بیوقوف بھائی سمجھا کہ واقعی عورت بھی مجھے چاہنے لگی ہے، چنانچہ اس نے مالک سے اجرت نہ لی اور کہہ دیا کہ پھر کسی وقت دیکھا جائے گا۔ مالک مکان نے گھر آ کر کہا تو اس کی بیوی نے کل واقعہ بتا دیا اور کہنے لگی اس کو بدمعاشی کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ دونوں نے مشورہ کیا، پہلے تو خوب کپڑے سلوائے اور پھر ایک روز اس احمق کا فرضی نکاح کر دیا اور کہہ دیا کہ شام چکی والے مکان میں آ جانا، وہیں تمہاری محبوبہ ہوگی۔ چنانچہ رات کو میرا بھائی وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ کافی رات گزر گئی، مالک مکان آیا اور کہنے لگا صبح کو تمہارا ولیمہ ہوگا اور میرا گھوڑا بیمار ہے، کیا تم تھوڑی محنت کرنے کو تیار ہو تاکہ ہم آٹا پیس لیں؟ میرا بیوقوف بھائی تیار ہو گیا۔ مالک نے اس کو چکی میں جوت لیا اور رات بھر اس سے آٹا پسوایا۔ اگر کسی وقت سستی آ جاتی تو مذاق ہی مذاق میں چابک مار دیتا، جس سے اس کے بدن پر نشان پڑ گئے۔ صبح ہوئی تو مالک مکان نے اس کو گھر سے نکال دیا۔ غریب ساری رات چکی میں جتا رہا، تمام بدن چور ہو گیا تھا، جا کر دکان پر گرا۔ ببک کی مرمت۔ شام کو پھر کنیز آئی اور کہنے لگی میری ملکہ کو رات مالکہ نے نہیں آنے دیا اور سنا ہے تمہارے ساتھ بھی زیادتی کی گئی ہے۔ صبح سے ملکہ نے کھانا بھی نہیں کھایا اور آپ ذرا دریچے کی طرف دیکھیے، سامنے وہی مالکہ کھڑی ہیں اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہی ہیں۔ میرا بھائی بھی خوش ہو گیا۔ پھر وہ کنیز کہنے لگی آج مالک مکان باہر گیا ہے، رات کو خاموشی سے تم آ جانا، دروازہ کھلا رکھوں گی۔ امیر المومنین، آپ خیال فرمائیے کہ میرا بھائی کتنا نادان تھا، ان سب باتوں پر یقین کر کے رات کو پھر اس کے مکان پر چلا گیا۔ کنیز نے دروازہ کھول کر اس کو اندر بلا لیا۔ ابھی میرا بھائی بیٹھنے بھی نہ پایا تھا کہ مالک آ گیا۔ پہلے تو اس نے شور کر کے لوگوں کو اکٹھا کر لیا، پھر اس کی خوب مرمت کی اور پکڑ کر حاکم وقت کے سامنے پیش کیا۔ حالات دریافت کر کے حاکم نے حکم دیا اس کو پہلے 100 درے مارے جائیں اور پھر گدھے پر سوار کر کے تمام شہر میں تشہیر کی جائے۔ چنانچہ تکمیل حکم ہوئی اور میرے بھائی کو شہر بدر کر دیا گیا۔ جب مجھے کل حالات معلوم ہوئے تو بڑی مشکل سے اس کو تلاش کر کے اپنے گھر لایا۔ اب وہ میرے ساتھ میرے پاس رہتا ہے، اس پٹائی سے اور گدھے کی سواری سے اپنی ایک ٹانگ سے بھی معذور ہو گیا ہے۔ حجام کے دوسرے بھائی کی داستان۔ امیر المومنین، میرا دوسرا بھائی ایک ہاتھ سے معذور ہے اور اس نے اپنی ہی بے وقوفی سے اپنا ہاتھ خراب کیا ہے۔ ایک روز وہ بازار میں چلا جا رہا تھا، اسی طرح کہ کوئی دیکھے تو معلوم ہو کہ اس میں عقل و شعور بالکل نہیں ہے۔ راستے میں اس کو بوڑھی عورت ملی، وہ دیر تک اس کو دیکھتی رہی، پھر اس کے قریب آ کر کہنے لگی کہ بیٹا اگر تم میرا کہنا مانو تو بہت فائدہ پا سکتے ہو۔ میرے بھائی نے کہا اماں بتاؤ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ بڑھیا بولی کہ کبھی تم کسی سے محبت کی ہے؟ میرے بھائی نے کہا نہیں، لیکن چچی کیا تم میرا کسی سے عشق کرا سکتی ہو؟ بڑھیا نے کہا کیوں نہیں؟ میرا احمق بھائی ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا چچی مجھے ایسی ترکیب بتاؤ کہ کوئی مجھ سے عشق کرنے لگے۔ بڑھیا زیر لب مسکرائی اور میرے بھائی سے بولی کہ میرے ساتھ آؤ، میں ایک حسین عورت سے تمہاری ملاقات کرا دوں گی جو تمہیں دینار و درہم بھی دے گی۔ میرا بھائی کہنے لگا چچی بظاہر تو مجھ میں ایسی کوئی خوبی نہیں ہے کہ کوئی حسین عورت مجھے قبول کرے۔ بڑھیا نے کہا کہ تمہیں حسین عورت کے پاس لے جا رہی ہوں، وہ عیش پسند ہے، اسے روزانہ نیا مرد چاہیے، اس سے کچھ بحث نہیں کہ وہ یوسف ثانی ہو۔ میرا بیوقوف بھائی لالچ میں آ کر بڑھیا کے ساتھ چلنے کو آمادہ ہو گیا۔ بڑھیا راستوں سے گزرتی ہوئی ایک بہت عالیشان مکان میں داخل ہوئی اور میرے بھائی اپنے ساتھ ساتھ لیے چلی۔
ایک مکان میں داخل ہوئی اور میرے بھائی کو اشارہ کیا کہ تم باہر انتظار کرو۔ تھوڑی دیر بعد وہ بڑھیا آئی اور اس کو اندر لے گئی۔ وہاں بہت سی نوجوان لڑکیاں اکٹھی تھیں اور ناچ رنگ ہو رہا تھا۔ ایک طرف عمدہ قسم کی مسند بچھی ہوئی تھی، اس پر ایک عورت بیٹھی تھی۔ بڑھیا نے میرے بھائی کو لے جا کر پیش کیا تو وہ بہت مسکرائی اور اشارہ کیا کہ آگے بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ وہ بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک حسین لڑکی شراب لے کر آئی اور ایک ایک جام سب کو دیا۔ لڑکیوں نے اپنے جام خالی کر کے واپس کر دیے۔ میرا بھائی ابھی جام پی رہا تھا کہ وہ لڑکیاں ناچتی ہوئی اس کے قریب آئی اور تمانچے مارنے شروع کیے۔ وہ گھبرا کر اٹھا تو بڑھیا نے قریب آ کر ہاتھ پکڑ لیا اور آہستہ سے کہا کہ یہ سب نشے میں مذاق کر رہی ہیں، تم صبر کے ساتھ بیٹھے رہو، عنقریب مطلب دلی حاصل ہوگا۔ میرا بھائی خاموش ہو گیا۔ وہ لڑکیاں تھوڑی تھوڑی دیر میں ناچتی کودتی آتیں اور اس کی مرمت کر دیتیں۔ جب معاملہ حد برداشت سے باہر ہو گیا تو میرا بھائی قضائے حاجت کے بہانے سے چلا تاکہ یہاں سے نکلے۔ دروازے کے قریب پھر وہی بڑھیا ملی اور کہنے لگی کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ کھیل تو ختم ہو چکا، اب کامیابی کی منزل قریب ہے، اور میرے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر واپس لے آئی اور ایک طرف بٹھا دیا۔ اتنے میں ایک جوان اور خوش روح عورت اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، اگر تم مجھ کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہنسی خوشی رہو، میں صرف ایسے مردوں کو پسند کرتی ہوں جو خوش دل اور مذاق پسند ہو۔ رنجیدہ آدمی مجھے بہت برے معلوم ہوتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم بھی اٹھو، کھیل کود میں دلچسپی لو، ناچو گاؤ، ہنسو، دوسروں کو ہنساؤ۔ یہ محفل عیش و عشرت ہے، تعزیت نہیں۔ یہ میرا بھائی اس کی صورت اور اداؤں پر 100 جان سے فریفتہ ہو گیا اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، میں ہر حکم کی تعمیل کو تیار ہوں۔ اس نے ایک لڑکی کو اشارہ کیا اور کہا، اس کو لے جا کر انسان بناؤ۔ وہ لڑکی میرے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر ایک کمرے میں لے گئی۔ وہاں وہ خبیث بڑھیا بھی موجود تھی۔ دونوں نے مل کر پہلے تو اس کو خوب شراب پلائی، پھر کہا کہ تم نے دیکھ لیا کہ ہماری ملکہ تم کو کتنا چاہتی ہیں۔ اگر تم اس کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی داڑھی مونچھ کٹوا کر زنانہ لباس پہن لو تاکہ کوئی پہچان نہ سکے اور ہر وقت تم اس کے ساتھ رہ سکو۔ یہاں شاہانہ زندگی بسر ہوگی، کھانے کو لذیذ اور پینے کو نفیس شرابیں، شب باشی اور خوبصورت نازنیں۔ میرا بھائی اس وقت نشے کے سرور اور معشوقہ کے تصور میں ہوش و حواس سے بیگانہ تھا۔ فوراً تیار ہو گیا۔ بڑھیا اور اس لڑکی نے مل کر داڑھی مونچھ صاف کی، زنانہ لباس پہنایا، پھر اس کو باہر لے آئیں۔ پہلے سب خوب ہنسی کہ پیٹ میں بل پڑ گئے، پھر اس حسین عورت نے گانے ناچنے کی فرمائش کی۔ میرا بے وقوف بھائی ناچنے لگا، اس پر دیر تک کہہ کے پڑھتے رہے۔ پھر وہ عورت اٹھی کہ کپڑے اتارے پیچھے دوڑو، جہاں تم مجھے پکڑ لو میں تمہاری ہوں، جو چاہے کرنا۔